قال ابن عباس واذكروا الله في أيام معدودات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین کرام، آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں تکبیر تشریق کی کچھ چلتی ہوئی غلطی ہیں جو عوام کے اندر رواج چل پڑی ہے. پہلے تو ہم تکبیر تشریق کے بارے میں کچھ ضروری باتیں سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تکبیر تشریق کب، کیسے اور کس طرح پڑھنی چاہیے اور کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے. ہمارے دیار میں عام طور پر جو رواج ہے زیادہ تر اس میں غلطی نظر آتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ تکبیر تشریق کی حقیقت کیا ہے، اس میں اصل کیا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، قرآن کریم کے اندر سورہ صافات کی جو آیات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربانی کرو، ذبح کرو. جو آیات ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اس کے بعد جو آیات ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ و بیٹے نے حکم خدا بندی کو تسلیم کر لیا، اسلما تسلیہ کی صیغہ ہے، جب تسلیم کر لیا وتلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے الٹے منہ سلا دیا. اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن کریم اس کی جو نقشہ کھینچا ہے وہ ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب اس آیات کے اندر دیکھیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ایک دم بھرپور تیاری ہو گئی ہے. اب اس تیاری کے بعد حضرت اسماعیل کو ذبح کرنی ہے، بس کام یہی باقی ہے. ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلوصیت، ان کی للہیت کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا. اللہ کے دربار میں اس کو مقبولیت حاصل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آواز دیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پھر ہم نے آواز دیا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا. قد صدقت الرؤیا، صدقت الرؤیا یعنی تم اپنے خواب میں جو دکھایا گیا تم وہی کر رہے ہو، یعنی تم بہت سچے ہو، تمہارے خواب میں سچائی ہے، تم سچے کر کے دکھایا. اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب مسئلہ بات یہی ہے، اصل بات یہیں سے شروع ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ان کے لیے ایک بڑا سا دمبا بھیج دیا. اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ میں اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح سے بچانے کے لیے آسمان سے، جنت سے ایک دمبا بھیج دیا. اس دمبا جب حضرت جبریل امین علیہ السلام لے آ رہے تھے، ایسے وقت میں جبریل امین علیہ السلام کو جلدی محسوس ہوئی، عجلت محسوس ہوئی، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بول پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر، زور سے بول پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر. اس بات کو دیکھ کر حضرت اللہ اکبر حضرت جبریل کی کہنے کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بول پڑی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کان میں پڑی تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہٹ گئے اور ان کے بدلے میں وہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ جو فدیہ، وہ جو دمبا اللہ نے جنت سے بھیجے تھے اس کو حضرت ابراہیم نے ذبح کیا. اس خوشی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ
یہ ہے تکبیر تشریق کی بیک گراؤنڈ، اس کی جو اصل وجہ ہے، یہ کیسے مشروع ہوئی، یہ ہے اس کی وجہ۔ میرا حاضرین، اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پسند آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو امت مسلمہ کے لیے، اس دعا کو امت مسلمہ کے لیے بھی مشروعیت فرما دی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو تکبیر تشریق ہے، یہ تکبیر تشریق واجب ہے۔ کس کے اوپر؟ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تکبیر تشریق مرد، عورت، مقیم، مسافر، مسبوق، منفرد، سب کے اوپر تکبیر تشریق واجب ہے۔ جماعت سے پڑھنے والا شخص ہو، منفرد شخص ہو، عورت ہو، سب کے اوپر تکبیر تشریق واجب ہے۔ اس تکبیر تشریق کو کہنا ہے ایک مرتبہ، بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا، توجہ دینا، تکبیر تشریق کہنا ہے ایک مرتبہ، سب کے لیے ایک مرتبہ، یہ ہے واجب۔ کب سے کب تک؟ عرفہ کے دن، یعنی 9 ذی الحج کے فجر کے صبح سے، فجر ایک دم فجر کی نماز سے 13 ذی الحج کے عصر تک ٹوٹل 23 وقت بنتا ہے، ٹوٹل 23 وقت بنتا ہے۔ اور اگر عید الاضحیٰ کو بھی شامل کر لیا جائے تو پھر 24 بن جاتا ہے۔ یہ ہے 24 نمازیں۔ ان 24 نمازوں کے بعد زور سے، میری بات ذہن میں رکھنا، آہستہ سے نہیں، زور سے تکبیر تشریق کہنی ہے۔ ایک بات میں سمجھا دوں، ہمارے دیار میں جو ہے نا گنگے الٹے بہتے ہیں، جس چیز کو زور سے کہنا ہے لوگ اسی کو آہستہ پڑھتے ہیں، اور جس کو آہستہ پڑھنی ہے اس کو لوگ زور سے پڑھتے ہیں۔ میں مثال دوں، درود شریف آہستہ پڑھنی چاہیے، ذکر تسبیح آہستہ پڑھنی چاہیے، لوگ کرتے ہیں اس کو الٹا، لوگ اس کو زور سے پڑھتے ہیں۔ تکبیر تشریق کو اتنی آواز سے زور سے پڑھنی چاہیے کہ پورا مسجد گونج اٹھے۔ اب لوگ کرتے ہیں زیادہ تر کہ تکبیر تشریق کو آہستہ پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسئلہ اصل یہ ہے کہ تکبیر تشریق کو زور سے پڑھنی ہے۔ میں نے کہا نا، ہمارے یہاں گنگے الٹے بہتے ہیں، سب چیز یہاں الٹے ہو گئی ہے، حقیقت کو کوئی کھولتا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اصل میں بات یہ ہے کہ تکبیر تشریق 9 ذی الحج کے فجر سے لے کر 13 ذی الحج کے عصر تک ایک مرتبہ سب کے لیے، حکم مرد کے لیے بھی ایک سا ہے، عورت کے لیے بھی ایک سا ہے، سب کے لیے زور آواز سے پڑھنے یہ واجب ہے۔ کوئی بھی ہو، سب کے لیے ایک مرتبہ پڑھنے واجب ہے۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھنا، ہمارے کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ 3 مرتبہ۔ میرے بھائی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے واجب ہے، آپ ایک سے زائد پڑھ سکتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھنا کہ اس کو واجبیت سمجھ کے نہیں، ایسے ہی پڑھتے رہیے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ تکبیر تشریق پڑھنے والوں کے لیے بہت فضیلت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تکبیر تشریق کا ورد کرتے تھے۔ اس کے اوپر میں حوالہ پیش کرتا ہوں، آپ لوگ پہلے دلائل کو سن لیجئے، حوالہ سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ تعالی آپ کے ذہن کے اندر میری بات سن کے جو شبہات پیدا ہو رہے ہیں، امید ہے کہ وہ دور ہو جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کو بخاری شریف کی کتاب العیدین کے حدیث سناتا ہوں۔ کتاب العیدین بخاری شریف کے اندر ایک تو حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی باب بنتے ہیں، باب فضل العمل فی ایام التشریق، تشریق کے دنوں میں کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ روایت لاتے ہیں، یہ آثار پہلے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں، وقال، یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر انہوں نے یہ آثار نقل کیا، اس کے بعد انہوں نے پھر ایک حدیث لے آیا، وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم بن بطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ یہ ہے پوری روایت۔ یہاں پہلے اس بات کی ترجمہ سن لیجئے۔ وقال ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، یہ سورہ بقرہ کی 213 نمبر آیات ہے، 203 نمبر آیات ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی ذکر کرو، فی ایام معدودات، چند گنے چنے دنوں میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیات کی جو تفسیر انہوں نے کی ہے وہ ایام العشر والایام المعدودات،
اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ ایام معدودات میں چند گنے چنے دنوں میں اللہ کی تسبیح کرو، تو ایام معدودات سے انہوں نے عشر الایام یعنی ذی الحج کے پہلے کے 10 دن جو عید سے پہلے کا 10 دن ہوتا ہے اسی کو مراد لیا ہے، ایام التشریق اور ایام تشریق مراد لیا ہے۔ وکان ابن عمر، اب ان کی جو نقل ہے، ان کی جو اصل اجتہادی ہے، ان کی جو اصل ماخذ ہے وہ ہے، امام بخاری فرماتے ہیں وکان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو بڑے بڑے صحابی ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یخرجان الی السوق، یہ دونوں صحابی بازار کی طرف نکل جاتے تھے، فی ایام العشر، ذی الحج کے ایام عشرہ میں، پہلے کے 10 دنوں میں، یکبران، پھر یہ دو صحابی تکبیر کہتے تھے، ویکبر الناس بتکبیرہما، ان کی تکبیر سن کر لوگ بھی تکبیر کہتے تھے، وکبر محمد بن علی خلف النافلہ، اور محمد بن علی نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر پڑھتے تھے۔ یہ ہے اس عبارت کی ترجمہ۔ اب یہاں ذہن میں رکھنا کچھ باتیں، وہ ہے ہمارے استاد حضرت مفتی محمد سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، انہوں نے اپنی کتاب تحفۃ القاری جلد 3 صفحہ 296 وہاں پر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کرتے ہوئے یہ بات وہاں پر لکھی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تکبیر تشریق 9 ذی الحج کے فجر سے ہی پڑھنی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کی بھی پڑھنے کی حدیث سے، سنت سے، اثر سے ثابت ہے، اور یہ ہے یہ جو امام بخاری نے روایت لایا ہے، ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَكَانَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ وَيُكَبِّرُ، وہ لوگ تکبیر بازار کی طرف نکل جاتے تھے اور تکبیر پڑھتے تھے، اور ان کے پڑھتے ہوئے کو سن کر لوگ بھی تکبیر پڑھتے تھے۔ وَكَبَّرَ محمد علی النافلہ، اور محمد بن علی خلف النافلہ، محمد بن علی نفل نماز کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھے، تکبیر تشریق 9 ذی الحج کے دنوں سے واجب ہے، اس کے علاوہ اور جو 10 دن ہے، جو ذی الحج کے ایک چاند نظر آتے ہیں، جب ذی الحج کے چاند نظر آ جائے، جب سے تکبیر تشریق کا ورد زبان پر ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، لیکن 9 ذی الحج سے یہ ہے واجب، اس کے علاوہ جو ہے یہ نفل میں شامل ہو جائے گا، سنت میں شامل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام پڑھتے تھے، میں کہہ رہا ہوں تو اس بات کو سن کر ایسا نہ کرنا کہ نماز کے بعد پڑھنے شروع کر دے، نماز کے بعد جو زور سے پڑھنی ہے وہ 9 ذی الحج سے ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ جو ہے نفل نمازوں کے بعد پورے دن میں 24 گھنٹے میں جب آپ کو یاد آ جائے جب پڑھنی چاہیے، یہ ہے اس اثر سے ثابت۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ دیکھیے بخاری شریف کی روایت ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بخاری شریف کتاب العیدین باب فضل الایام باب فضل العمل فی ایام التشریق، اس باب کے تحت امام بخاری نے یہ حدیث لے آئی ہے، حدیث نمبر 969، حدیث نمبر 969 ہے، اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھنا، ہمارے یہاں عام طور سے عورتیں بھول جاتے ہیں تکبیر تشریق پڑھنے، اس لیے عورتوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دینی چاہیے۔ سہل انداز جو ہے طریقہ وہ یہ ہے، سہل طریقہ بتا رہا ہوں، آسان طریقہ ہے کہ وہ لوگ جہاں نماز پڑھتی ہے تو اس کے سامنے ایک جگہ میں تکبیر تشریق لکھ کے لٹکا دیا جائے، پھر جب نماز پڑھنے کے بعد یا نماز پڑھتے ہوئے جب بھی ان کی نماز پڑھنے کے بعد اگر ان کی نظر پڑ جائے تو وہ لوگ بھی تکبیر تشریق پڑھ لیں گے۔ مرد حضرات تو اگر بھول جائے تو امام صاحب کے پیچھے رہتے ہیں، یاد آنے سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن عورتیں نہیں پڑھتی ہیں عام طور سے، اس لیے عورتوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے، ان لوگوں کی اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کرتے تھے تکبیر تشریق، اس لیے ہمیشہ جب بھی ذی الحج کا مہینہ آ جائے تو چاند نظر آتے ہی تکبیر تشریق کا ورد 24 گھنٹوں میں اپنے زبان پر جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے تکبیر تشریق کے اصل الفاظ۔ یہاں پر یاد رکھنا، دیکھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہاں تک تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر نہیں، وہ اللہ اکبر ہے۔
لوگ یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں، واللہ اکبر پھر اللہ اکبر، اس کے بعد وللہ الحمد۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو پکڑا دیا، ذہن میں رکھنا۔ اسی بات کو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی اپنی کتاب انعام الباری جلد 4 صفحہ 169 یہاں پر انہوں نے نقل کیا۔ اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی کی تقریض بخاری ہے انوار الباری، انوار الباری کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 159، وہاں پر بھی یہی بات نقل کی ہے کہ جب بھی عشرہ ذی الحج کے پہلے کا عشرہ آتے تھے تو صحابہ کرام، سلف صالحین، ائمہ اعظام، ان لوگوں کا عمل یہ تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ میرے بھائی یہ بھی ذہن میں رکھنا، اس دن روزہ کی بھی بہت فضیلت ہے۔ یہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور تکبیر تشریق کا ورد ہمیشہ کرتے تھے، تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے۔ 9 ذی الحج سے پڑھنا تو واجب ہے، اس کے علاوہ بھی پڑھنی واجب ہے۔ محمد بن علی خلف النافلہ، نفل نماز کے بعد بھی پڑھتے تھے۔ اور حضرت باقر رحمہ اللہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ہیں، ان کے پوتے لگتے ہیں، امام باقر رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے تکبیر تشریق ہمیشہ نماز میں پڑھنے کی اہتمام کرنی چاہیے، اور 9 ذی الحج کے علاوہ دنوں میں نماز کے بعد نہیں، ہم جب بھی یاد آ جائے پڑھنی چاہیے۔ یہ غلطی لوگوں کے اندر چلی پڑی ہے، اور مسجد میں زیادہ تر لوگ آہستہ پڑھتے ہیں۔ اس غلطی کی بھی کوشش، اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے۔ وہاں آہستہ سے نہیں، وہاں زور سے پڑھنی ہے۔ میں نے کہا نا کہ جو چیز آہستہ پڑھنی ہوتی ہے اس کو لوگ زور سے پڑھتے ہیں، اور جس چیز کو زور سے پڑھنی ہے اس کو لوگ آہستہ پڑھتے ہیں۔ درود شریف آہستہ پڑھنی چاہیے، لوگ کرتے ہیں کہ اس کو زور سے پڑھتے ہیں۔ تسبیح آہستہ پڑھنی چاہیے، لوگ اس کو زور سے پڑھتے ہیں۔ اور تکبیر تشریق کو زور سے پڑھنی چاہیے، ایسے زور سے کہ مسجد گونج اٹھے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، تکبیر تشریق ایسے پڑھنی چاہیے کہ مسجد گونج اٹھے۔ یہ زور سے پڑھنے کی تلقین ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب انعام الباری میں یہی بات کو نقل کرتے ہیں، وہ اپنے بیانات میں بھی یہی بات کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت کی ٹویٹ دیکھیے، جو حضرت ان کو پہچانتے ہیں ان کی ٹویٹ دیکھیے، انہوں نے اپنے کتاب اسراء خطبات کے اندر بھی لکھی ہے، اسی طرح انہوں نے انعام الباری کے اندر بھی لکھی ہے۔ انعام الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 169 میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ جس چیز کو زور سے پڑھنے اس کو پڑھتے ہیں آہستہ، جس کو آہستہ پڑھنے اس کو پڑھتے ہیں زور سے۔ اس لیے میرے بھائی تکبیر تشریق مسجد میں 9 ذی الحج کے دن سے پڑھنی واجب ہے۔ اس کو پڑھنی ایسے زور سے پڑھنی چاہیے کہ مسجد میں گونج اٹھے آواز کی، ایک دم زور سے پڑھنی چاہیے، جیسے کہ ایک مرد پڑھ رہے ہیں، آواز میں دم ہو، ایسی پڑھنی چاہیے۔ اور ایک تو بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے، ایک مرتبہ واجب ہے۔ میں تو زیادہ تر یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ ہم نے بھی سوچا تھا کہ 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے، جب ہم نے پھر فتویٰ کی کتابوں میں تلاش لی، فتویٰ شامی دیکھی اور اردو کی جو فتویٰ جات ہے ان میں دیکھی، پھر دیکھا کہ 1 مرتبہ لکھ رکھی ہے۔ پھر کیا بات ہے، لوگ تو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ رواج چل پڑی ہے، یہ غلطی، اصلاح الرسوم ہونی چاہیے۔ یہ چیز یہ عام طور پر غلطی ہے، اغلاط العوام ہے، عوام کے اندر یہ بات غلط چل پڑی ہے، رواج چل پڑی ہے۔ اصل بات ہے کہ 1 مرتبہ پڑھنے واجب ہے۔ اب 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد آدمی اور زیادہ نہیں پڑھ سکتے کیا؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں میرے بھائی، ضرور پڑھ سکتے ہیں، لیکن بات یاد رکھیں کہ نماز کے بعد جو پڑھنی واجب ہے وہ 1 مرتبہ 3 مرتبہ کی نہیں ہے۔ آپ دوسرے وقت میں پڑھے، جتنا مرتبہ چاہے پڑھے، پورے دن پڑھتے رہے، ہم تو کہتے ہیں کہ پورے دن پڑھے، یہی تو سنت ہے، یہی تو صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں امام بخاری نے بھی لے آیا، ان کی کتاب بخاری شریف کی کتاب العیدین کے اندر 969 نمبر حدیث کے اندر، اس لیے پڑھنی چاہیے۔ تکبیر تشریق کے بارے میں کچھ باتیں ذہن میں رکھے۔ ذی الحج کی 9 تاریخ یوم عرفہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد منفرد، امام، مقتدی، مرد، عورت سب پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، سب پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ وَأَمَّا وَقْتُهُ فَأَوَّلُهُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَآخِرِهِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُف وَمُحَمَّد رحمهم اللہ تعالی عقیب صلاة العصر من آخر ایام التشریق، فتوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152، تبیان الحقائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 545، حلوی کبیر 574، البحر الرائق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1429، اس میں لکھی ہوئی ہے یہ بات۔ میں حوالہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ لوگ یاد رکھنا۔ تکبیر تشریق کے الفاظ:
अल्फाज में भी गलती होते हैं, बीच में एक तो अल्लाहु अकबर है, इस वाव को लोग छोड़ते हैं, अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, इसमें भी ध्यान में रखना। अल्फाज तकबीर तशरीक हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ी जाएगी। उसके अल्फाज ये हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। शामी के अंदर ये बात लिखी हुई है, ज़करिया की छाप है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 62, अल बहरुल अमीक जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 14 से 71, हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 152, तिबियानुल हक़ाइक़ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 545, हल्वी कबीर 575। तकबीर तशरीक कैसी पढ़ी जाए? तकबीर तशरीक मर्द जहरन पढ़े, औरतें आहिस्ते पढ़े, ये बात ध्यान में रखना। मर्द हजरत के लिए जोर से पढ़नी चाहिए, एकदम मस्जिद में आवाज गूंज उठे इस तरह पढ़नी चाहिए। अलबत्ता औरतें आहिस्ते पढ़ेगी क्योंकि उनकी आवाज भी पर्दे है। वल मरअतु तुखाफितु बित्तकबीर लिअन्न सौतहा औरा, औरतें आहिस्ते पढ़ेगी इसलिए कि उनकी आवाज भी औरा है, पर्दा है। तिबियानुल हक़ाइक़ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 546, अल बहरुल अमीक जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1434, हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 152, दुर्र मुख्तार ज़करिया से छाप है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 63। एक शख्स है जिसकी नमाज छूट जाती है, जिसको हम मसबूक कहते हैं, मसबूक भी तकबीर तशरीक पढ़ेगी, उसके लिए भी माफ नहीं है। मसबूक शख्स अपना सलाम फिराने के बाद तकबीर तशरीक पढ़ेगी, फौरन, कोई बात नहीं कहनी, फौरन तकबीर तशरीक सलाम फिराने के बाद कहेगी। वक़ज़ा यजीबु अलल मसबूकी व युकब्बिरु बादमा क़ज़ा मा फ़ातहु, और मसबूक के ऊपर भी तकबीर तशरीक वाजिब है जब वो अपना छूटे हुए रकात को पूरा कर ले उसके बाद। हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 152, तिबियानुल हक़ाइक़, दुर्र मुख्तार, बहरुल अमीक सब में यही बात है। तकबीर तशरीक पढ़ने से पहले बातचीत कर ली, अगर तकबीर तशरीक से पहले बातचीत कर ली तो तकबीर तशरीक का वजूब उसके जिम्मे से साकित हो जाता है। लिहाजा सलाम फिराने के बाद फौरन बाद तकबीर तशरीक पढ़ने का इत्माम करना चाहिए, बात नहीं करनी। ये भी वही शामी में उसी जगह लिखी है। तकबीर तशरीक से पहले आमदन वजू टूट गया, अगर नमाज के बाद तकबीर तशरीक से कबल जानबूझकर वजू तोड़ दिया तो भी तकबीर तशरीक उसके जिम्मे से साकित हो जाती है, यानी उसका पढ़ना वाजिब नहीं रहता। ये भी शामी के अंदर लिखी हुई है, जिल्द 3 सफ़ा 63। इस चीजों के ध्यान में रखना। हवाला के साथ बात कह दी, जो गलती है उस गलती को दोहरानी चाहिए। 9 जिलहज के दिनों से 13 तक, 13 के असर तक और ईद उल अज़हा के नमाज को लिया जाए तो टोटल 24 वक्त की नमाज बनती है। इसमें मर्द हजरात के लिए जोर से एकदम मस्जिद गूंजनी चाहिए, एक मरतबा ध्यान में रखना, और औरतें आहिस्ते पढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।